اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے بیت اللہ شریف کا حج کرنا لوگوں پر لازم ہے جسے وہاں پہنچنے کی طاقت ہو۔ آیت مبارکہ میں حج کے فرض ہونے کا پتہ چلتا ہے کہ حج مسلمانوں پر فرض ہے، اور حج اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے حج کیا پس اس نے نہ رفث کیا نہ ہی فسق کیا۔ رفث یعنی بیوی کے ساتھ ہم بستری اور اس کے متعلقات، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی بھی نہیں کی۔ تو نبی پاک سے فرماتے ہیں راجع کا یوم ولدتہ امہ، وہ حج سے ایسے لوٹے گا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا، یعنی وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو کر واپس لوٹے گا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کی فضیلت کے بارے میں یہ بھی فرمایا، نبی پاک نے فرمایا الحاج والعمار وفد اللہ، حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ کے وفد ہیں۔ وَإِن دَعَوْهُمْ أَجَابَهُمْ، اگر وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ، اگر وہ اللہ سے بخشش طلب کریں تو اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ، اور مقبول حج کی جزا صرف اور صرف جنت ہے۔ اور حاجی کی فضیلت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحاج یشفع فی 400 اہل بیت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حاجی کل قیامت کے روز اپنے گھر والوں میں سے 400 بندوں کی سفارش کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا۔ دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ سے حاجی کی کتنی فضیلت واضح ہے کہ حاجی کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، کل قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت ان کی سفارش کو قبول فرمائے گا، اور وہ اللہ سے جو بھی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور جس شخص میں حج کی شرطیں پائی جائیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمر میں 1 مرتبہ حج کرے، یہ اس کے لیے فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حج بیت اللہ عمرہ شریف کرنے کی اور ہم سب کو مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔